کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں عطا کروں گا، اس کا جزا میں براہ راست عطا کروں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اے مسلمانوں، نہیں اللہ رب العزت اسے کیا عطا کرے گا؟ یعنی روزے دار کو اللہ رب العزت کیا عطا کرے گا؟ لینے والا اور دینے والا ہی جانتا ہے کہ دینے والا نے لینے والے کو کیا عطا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا میں خود ہی ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اے مسلمانوں اسے خود پروردگار عالم مل جائے گا۔ اے میرے مسلمانوں، اس لیے تم رمضان کے روزے رکھو۔ اگر تمہیں خدا چاہیے تو رمضان کے روزے رکھو، اور یہ رمضان کے روزے تمام مہینوں پر یہ فضیلت رکھتی ہے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 مخلوقات کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، تمام انس و جن، تمام حیوانات، نباتات، جمادات پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح فضیلت ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں جسے نہیں کھولا جاتا ہو رمضان کے مہینے میں۔ اور جنت اور جہنم کے جو دروازے ہیں اسے بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں جسے بند نہ کیا جاتا ہو۔ اور جو شیاطین ہوتے ہیں مسلمانوں، شیاطین، اسے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اسے بندش کر دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شیطان جو اے مسلمانوں، جو شیاطین جو ہوتے ہیں، جو شرکسی کرتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ستاتے ہیں، اے مسلمانوں، اسے سخت سے سخت زنجیروں سے لپیٹ دیا جاتا ہے، اسے سختی کے ساتھ اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے مسلمانوں کہ ہے اے فلاں شخص، اے نیکی کرنے والے نیکی کر، اس لیے کہ نیکی کا وقت آ چکا ہے۔ اور اے برائی کرنے والے، اے بد فعلی کرنے والے، اے گناہ میں ملوث رہنے والے، گناہوں سے باز آ جا۔ اب گناہ کا وقت نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے باز آ کر بارگاہ ازدی میں توبہ استغفار کر لے اور گناہوں سے توبہ کر لے، اور نیکی کا وقت ہے، نیکی کر۔ اے مسلمانوں، یہ ہے رمضان کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جس میں رحمت والی عشرہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہوتی ہے وہ مغفرت والی ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزاد والی ہوتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے سے اے مسلمانوں ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، اس لیے کہ رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، ان گنت فضیلت ہے۔ اگر ہم روزے کی فضائل کو شمار کرنا چاہیں تو ہم جو ہے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ بتایا جاتا ہے اے مسلمانوں کہ کوئی اگر روزے دار روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ایک خوشیاں اللہ رب العزت اسے دنیا میں عطا کرتا ہے، اور ایک خوشی اللہ رب العزت اسے آخرت میں عطا کرے گا۔ ایک رمضان کا روزہ رکھنے والا روزے دار، کیونکہ اے مسلمانوں اسے دنیا میں کیا اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، سنیے، ملاحظہ کریں۔ وہ پہلی خوشی کیا ہے؟ اے مسلمانوں، جب روزے دار کے سامنے اگر کھانے اور پینے ہوں، عزیز سے عزیز کھانے ہوں، لیکن وہ کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ کھانے کو اپنے لقمہ نہیں بناتا، کیونکہ اگر وہ گھر میں چھپ کر بھی اگر وہ کھانا چاہے تو اس کا دل گوارا نہیں کرتا، کیونکہ لوگ تو نہیں دیکھیں گے لیکن پروردگار عالم تو دیکھے گا کہ میرا بندہ روزے دار ہے، وہ کیسے کھا رہا ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، وہ خوشیاں انہیں نہیں ملے گی، وہ دل میں صبر کر لیتا ہے۔ بھوک شدید ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا ہے، لذیذ سے لذیذ کھانا ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں، میوے سامنے موجود ہیں،
फ्रूट्स सामने मौजूद हैं लेकिन खाते नहीं हैं, आब ज़मज़म मौजूद है पीते नहीं हैं, शरबत मौजूद है लेकिन पीते नहीं हैं, पानी मौजूद है मुसलमानों, ठंड से ठंड पानी मौजूद है कि पिए तो प्यास बुझ जाए। तो ए मुसलमानों, लेकिन रोज़ेदार जब रोज़ा का अभी अफ्तार का वक्त नहीं हुआ है तो हाथ नहीं लगाता है, पीने के लिए आमादा नहीं होता है। लेकिन जब ए मुसलमानों, जब रमज़ान का वक्त, जब अफ्तार का वक्त आ जाता है, अजान आती है अल्लाह अकबर की, तो ए मुसलमानों बताओ उस वक्त रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं रोज़ेदार को कितनी खुशियाँ मिलती है, कितनी खुशियाँ मिलती है। मैं कहता हूँ कि इतनी खुशियाँ मिलती है मुसलमानों, इतनी खुशियाँ मिलती है। मुझे उम्मीद है कि जितनी खुशियाँ शादी में उन्हें नहीं मिलती होगी उतनी खुशियाँ उसे रोज़ेदार को अफ्तार के वक्त मिलती है। इसलिए मुसलमानों, तुम रमज़ान के रोज़े रखो, ये पहली खुशी है। और दूसरी खुशी अगर तुम नसीब चाहते हो, अगर तुम दूसरी खुशियाँ भी हासिल करना चाहते हो तो रमज़ान के रोज़े रखो। और आखिरत में वो खुशियाँ क्या मिलेंगी कि जब रोज़ेदार जन्नत में चले जाएंगे, तो जन्नत में जाएंगे तो जब तक वो जन्नत में रहेंगे परवरदिगार आलम का वो दीदार करता रहेगा। और परवरदिगार आलम की दीदार ये सबसे बड़ी सादत मंदी है। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि परवरदिगार आलम की ये दो खुशियाँ ख़ास तौर पर मुझे मिले, ये दो खुशियाँ मुझे अचीव हो, ये दो खुशियाँ मुझे हासिल हो, तो ए मुसलमानों तुम रमज़ान के रोज़े रखो, क्योंकि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर तुम नहीं रखते हो तो तुम गुनहगार, अगर तुम इसका इनकार करते हो तो काफिर, अगर तुम रखते हो तो ये दो खुशियाँ भी तुम्हें हासिल होगी, तुम्हारे घरों से बलाएँ भी ख़त्म होंगी, तुम शिफायाब भी रहोगे, तुम कामिल मोमिन भी रहोगे। इसलिए मुसलमानों, रमज़ान के रोज़े रखो, रमज़ान के रोज़े बहुत ज़रूरी।